آج عارف سوئی صاحب چونکہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں، جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں اس کے حوالے سے، عدالتوں کے معاملات ہیں، شاہ محمود قریشی 2.5 سال سے بند ہیں، ان کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا، اور وہ کنوکٹڈ بھی نہیں ہے، ابھی ان کو سزا بھی نہیں ہوئی۔ یاسمین راشد ہے، باقی جو ہے، اور ابھی سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن لگی ہوئی ہے کہ یہ جو ان کو اجازت تھی یعنی فیملی کو اور وکلاء کو کہ وہ جا کر یہ پارٹی کے جو لیڈران ہیں ان کو اجازت تھی کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کریں، اور یہ توہین عدالت کی ایک درخواست بھی پینڈنگ ہے، اس پر سماعت کب ہوگی؟ یہ سارے معاملات آج ڈسکس کریں گے، بٹ وی اسٹارٹ ود 28ویں ترمیم۔ کیا ہے سر 28ویں ترمیم میں عارف چوئی صاحب؟ بہت شکریہ۔ اس میں شیراز صاحب ہوا یہ تھا کہ وہ کچھ پروگرام بنائے فیلڈ مارشل صاحب نے کہ یعنی جو کیا کہنا چاہیے معاشی پروگرام تھے، جس میں نہروں کا منصوبہ اور نہریں یعنی جو تھی وہ اس لیے ضروری انہوں نے سمجھی کہ وہاں جو بہت سارے ایسے علاقے، خاص طور پہ چولستان کا علاقہ اور بہت سارے علاقے جو ہے ان کو ڈیولپ کیا جائے، اور اس میں یعنی انہوں نے کہا کہ یہ فوج کے زیر انتظام ہی یہ سارا کچھ ہوتا۔ لیکن درمیان میں یہ ہوا کہ ایک نہر جو تھی وہ تو 90% بن بھی گئی، لیکن اس میں بہت زیادہ ریزسٹنس آئی اس کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ نتیجہ تن وہ نہروں والا منصوبہ اور وہ جو خوشحالی کا پلان انہوں نے بنایا تھا فیلڈ مارشل صاحب نے، وہ رک گیا۔ تو اس کے بعد دوسری چیزیں یہ ہے کہ جو بہت زیادہ جو قرضے ہیں اس وقت جو وفاق کو ادا کرنے پڑتے ہیں، وہ استعمال ہو جاتے ہیں صوبوں پہ، اور آگے لوگوں پہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے یہ ایک علیحدہ سوال ہے، لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ بیسیکلی وہ ان ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے آتے ہیں جو صوبوں میں دکھائے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ پروگرام، قرضے تو اسی پہ آتے ہیں۔ تو وہ قرضے جو ہے جب ادائیگی کا وقت آتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ صوبے تو نہیں دیتے، تو پھر وفاق جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیسے جو ہے اگر ہم نے ادا کرنے ہیں تو اس پہ کنٹرول بھی ہمارا ہو۔ اس کے علاوہ بلدیاتی اداروں کے معاملے میں بھی وفاق کی سوچ یہ ہے، اور وفاق سے مراد آپ سمجھتے ہیں جو کنٹرول کرنے والی طاقت ہے اس کی سوچ یہ ہے کہ آپ یہ وفاقی قانون ہو بلدیات کے بارے میں، جس سے وہ بلدیاتی ادارے وجود میں آئیں، اگر وہ آئیں تو وہ صوبوں کے ماتحت نہ ہوں، وہ وفاق کے ماتحت ہو، یعنی اس طرح کا کوئی انتظام کیا جائے۔ تو یہ بیسیکلی NFC ایوارڈ اور باقی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ، خاص طور پہ یہ جو 18ویں ترمیم آئی تھی، اس 18ویں ترمیم کے خلاف بہت زیادہ یعنی غصہ پایا جاتا ہے مقتدر حلقوں میں۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ جناب، اکثر یہی بات کی گئی ٹیلی ویژن پروگراموں پہ بھی، ان کے نمائندوں نے آ کے یہ کہا کہ جناب یہ کیا ہوا کہ وفاق تو بالکل آپ نے بے بس کر دیا ہے، یعنی ادائیگی وہ کرے اور کھائیں جو ہے وہ صوبے۔ تو اس ساری صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو متاثر ہونے والے ہیں وہ ہیں پیپلز پارٹی والے، کیونکہ ان کے پاس ایک صوبہ ہے اس کا سندھ کا، اور وہ جتنے بھی پیسے زیادہ تر آتے ہیں وہ یعنی پنجاب کے بعد دوسرے نمبر پہ پیسے رقمیں ان کے پاس جاتی ہیں، اور وہ بالکل کسی معاملے میں بھی مداخلت وفاق کی برداشت نہیں کرتے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ وفاق مکمل، اور ایک بات اور بھی سوچ کام کر رہی ہے، وہ بھی یقیناً بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل جو ہے جن کے پاس اب مکمل سارے اختیارات انہی کے پاس ہیں، اور پرائم منسٹر یا باقی ادارے جو بالکل برائے نام ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب سارا معاملہ انہوں نے کرنا ہے تو وہ چوتھے نمبر پہ پروٹوکول میں کیوں ہوں، نمبر 1 کیوں نہ ہو۔ تو اس طرح کی بھی صورتحال کی جا رہی ہے اب۔ لیکن معاملات یہ ہیں کہ اس کا تعلق بھی اگر وقتی طور پر 28ویں ترمیم کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، اور پیپلز پارٹی جو کہ لگتا ہے کہ بالکل ڈھیر ہو چکی، آلریڈی اپنے مفادات میں غرق ہو چکی ہے، اگر وہ مان لیتی ہے تو شاید یہ منصوبہ تھوڑی دیر ڈیلے ہو جائے، ورنہ یہ ایک ساتھ ہی چیزیں چلیں گی، یعنی 28ویں ترمیم بھی ہوگی اور صوبے میں انتظام جو ہے وہ بھی فیلڈ مارشل صاحب کے پاس بطور پریزیڈنٹ چلا جائے گا۔ تو یہ مجھے نظر آتا ہے کہ یہ صورتحال ہے وفاق کی، یعنی اس کی 28ویں ترمیم۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں چوئی صاحب کہ وفاق کے پاس فنڈز نہیں ہے، جو وفاقی بجٹ ہے اس کا خاصا حصہ صوبوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ 18ویں امینڈمنٹ جب ہوئی تھی تو اس وقت
صوبوں کو اختیار دے دیا گیا تھا، فنڈ ان کو کے پاس زیادہ چلے گئے اور وفاق کے پاس اس طرح پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملات چلا سکیں. اس وجہ سے جو 18th امینڈمنٹ ہے اس کو ریورس ہونا ہے اور 28ویں ترمیم آنی ہے جس میں وفاق کو کنٹرول کرنا ہے، بجٹ کو، اور اس کو سارے معاملات ریورس ہونے ہیں جس طرح پہلے تھے. اور دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کے انتظامی طور پر صوبے بھی اسی میں شامل ہو جائیں گے کہ صوبے بنانے ہیں اور صوبے بنا کر اس کی مینجمنٹ کی جائے گی. یہی ہے اس کے اندر سر؟ صوبوں کا بنانے کا اختیار جو ہے نا، ابھی تو آپ دیکھیں کہ یہ ضروری ہے کہ جہاں اگر صوبہ بننا ہے وہاں کی صوبائی جو پارلیمنٹ ہے وہ اپنی طور پر ریزولوشن پاس کر کے دے گی، تو اس کے بعد صوبے، تو وہ میرا خیال ہے کہ شاید کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ اس سے بھی بے نیاز ہو جایا جائے، کیونکہ ظاہر ہے وہ صوبوں کے جو پارلیمنٹس ہیں وہ تو نہیں چاہیں گی مزید صوبے بنانا، ان کی تو مرضی نہیں ہوگی. تو اس لیے اس طرح کی بھی اس ترمیم میں ایک بات شامل ہو سکتی ہے کہ یعنی یہ اختیار یعنی وفاقی حکومت کے پاس ہو کہ وہ اسے جس طرح کی انتظامی تقسیم، اس کا نام کچھ بھی رکھا جا سکتا ہے، ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ یا واٹ ایور، اسے رکھ کے تو وہ یعنی یہ اختیار بھی وفاق کے پاس آ جائے. تو یہ جو بلاول صاحب اپنی ریزرویشن شو کر رہے ہیں گلگت بلتستان میں جلسوں کے دوران، تو یہ بیسیکلی اس وقت دکان کھلی ہوئی ہے اور اپنا سودا جو ہے وہ خریدنا چاہ رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، چونکہ موجودہ اصل میں کچھ آپ دیکھیں نا جس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں، مطلب کیا انہوں نے آج تک اس کو دیا ہے گلگت بلتستان کو، کچھ بھی ڈیلیور نہیں وہ کر سکے. یعنی ان کی گورنمنٹ کے دور میں تو کچھ ذرا برابر کوئی ترقی بھی نہیں ہوئی ماضی میں جب گورنمنٹ یہ چلاتے رہے ہیں، تو صرف لفظوں سے، وعدوں سے، نہیں، باتوں سے. وہ تو دوسرا، وہ تو نہیں، وہ تو دوسری بات ہے، لیکن جو ریزرویشن شو کر رہے ہیں یعنی این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے، صوبوں کے اختیارات کے حوالے سے، بیسیکلی اپنا سودا، چونکہ دکان کھلی ہوئی ہے 28ویں ترمیم سے پہلے بجٹ آنا ہے، بجٹ بھی اسی وجہ سے یعنی کہ 5 جون کو پیش کیا جانا تھا لیکن اب 10 تاریخ کو پیش کیا جائے گا، چونکہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر بلتستان آپ میں نے درمیان میں یعنی فارم 47 کے ذریعے ہمیں یعنی پیپلز پارٹی کو اقتدار سے محروم کرنے کی کوشش کی، تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی 28ویں ترمیم جو ہے وہ بھی خطرے میں ہے، اور بجٹ جو ہے اس میں بھی مشکلات آپ کو پیش آ سکتی ہیں. بنیادی طور پر اس مرحلے پر وہ اپنی اس جو ان کی پوزیشن ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. برگیننگ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن موجودہ جو نظام ہے سر، یعنی کہ پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون الانگ ود ہائیبریڈ جو نظام ہے، اس ساری کی کامیابی یا چلنے کا دار و مدار ایک دوسرے سے جڑے رہنے کا ہے نا. افورڈ تو نہیں کر سکتے ایک دوسرے سے جدا، ورنہ نظام تو گر جائے گا. نہیں بالکل نہیں افورڈ کر سکتے، اور آج تک جو انہوں نے بتایا ہے، دکھایا ہے، وہ یہی ہے کہ ایک دفعہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی بالکل دیر ہو جاتے ہیں اور وہ وہی مان لیتے ہیں جو کچھ اوپر سے حکم آتا ہے. ایک ٹیلی فون کافی ہوتا ہے، ذرا برابر نہیں وہ آگے سے مزاحمت کر سکتے، کیونکہ آپ تو اپنے طور پہ جی، تو اس کا مطلب مزاحمت یہ ہے وہ کہ کر 28ویں سکتا ہے جس ترمیم، کی اپنی جی مزاحمت وہ کر سکتا ہے جس کی اپنی پوزیشن ایسی ہو کہ براہ راست عوام سے وہ ووٹ لے کر آیا ہو. جو کسی کے رہینے منت ہو وہ مزاحمت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کہ چونکہ عوامی سطح پر ان کی فوٹنگ اس طرح نہیں ہے، عوام میں سینگ اس طرح نہیں ہے، اس وجہ سے کمپرومائزڈ نظام ہے، اور اس کمپرومائزڈ نظام کے تحت اگر آپ ایک دفعہ اپنی شخصیت کو، پارٹی کو کمپرومائز کر لیتے ہیں تو obviously آپ کو بار بار کمپرومائز ہی ہونا پڑے گا، پھر اس سے واپسی کا راستہ مشکل ہے. واپسی کا اگر راستہ اختیار کریں گے تو پھر اس سسٹم سے باہر ہو جائیں گے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بالکل درست بات آپ. اچھا چوئی صاحب یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ میں اس وقت عمران خان سے کی ملاقاتوں پر پابندی کے حوالے سے کنٹیمپٹ کا ایک درخواست پڑی ہوئی ہے، کیس لگا ہوا ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور کیا موجودہ جو ججز ہیں یہ انتظامیہ ان کے اوپر اس طرح حاوی ہو چکی ہے کہ
انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا کبھی تاریخ میں ہوا کہ either you with us or against us. تو جسٹس یحییٰ آفریدی کو آپ کس طرح پھر وہاں سے کیا ریلیف ملے گا؟ اور پھر اگر ساتھ میں شاہ محمود قریشی کا بھی ذکر میں کر دوں، لیکن اس دوسرے سوال میں کر لیں، پہلے اس کا جواب دیں سر کہ موجودہ جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا جو ججز ہیں، یہ مکمل طور پر انتظامیہ یا حکومت کے اختیار میں ہی ہو گئے ہیں، ان کا کوئی اپنا کوئی اسٹیچر نہیں رہا اس طرح؟ دیکھیں، جس وقت 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو رہی تھی، اس وقت ان کا بہت اہم رول ہو سکتا تھا جو انہوں نے نہیں کیا، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سپریم کورٹ کو ختم تیب ہوتے دیکھا اور ہونے دیا کہ جو عدالت مسمار ہو رہی ہے اس کے اختیارات ختم ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کچھ نہیں، اور کوشش یہ کی کہ چلو جی عدالت رہے یا نہ رہے، اختیار رہے نہ رہے، کم از کم ہم رہ جائیں، اور بلکہ آخری حد تک یا صاحب نے یہ کوشش کی کہ جناب یہ جو میرا نام ہے نا وہ بطور چیف جسٹس پاکستان کے طور پر رہے، ورنہ اسے چیف جسٹس سپریم کورٹ کا مطلب یہ تھا کہ آئینی عدالت کو یعنی کا جو چیف جسٹس ہے اس کی فوقیت وہ یعنی اس سے تھوڑا سا ڈیکلیریشن سے روکنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ عملی طور پر اس وقت جو اصل عدالت ہے جس کے پاس زیادہ اختیارات ہے کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں، وہ وفاقی آئینی عدالت ہے، جس کو یعنی سارے اختیارات، جہاں تک یا آفریدی کا حال ہے، یا آفریدی صاحب تو ایک یعنی مائع بیاب سمجھے یا اختیار کے بغیر حکمران ہے کہ جس کے پاس سارا ٹائم اسی بات کے لیے کہ باہر میں آ کے گپ چپ لگائے، کبھی کوئی لیٹرین بنوا دیں، کبھی کوئی اور اس طرح کی چیزیں چھوٹی موٹی کنسٹرکشن کروا دیں، اور اپنا جا کے گولف کھیلتے ہیں، 2-3 گیمز کرتے ہیں، مزہ ہے ان کا، باقی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی کو، جہاں تک ریلیف دینے کا تعلق ہے، کنٹیمپٹ کے اوپر کارروائی وہ کر سکتا ہے جس کے پاس اصل اختیارات ہو اور جو اپنے اختیارات استعمال کرنا جانتا ہو۔ آپ خود اندازہ کریں کہ جب ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ تھا تو اس وقت یا آفریدی صاحب نے کوشش کی اپنی بتانے کی کہ میں چیف جسٹس ہوں، لیکن اس کے باوجود جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہوا اور انہوں نے وہ فیصلہ بھی کر دیا۔ یا آفریدی صاحب جو تھے ان کا ایک اپنا ووٹ تھا ذاتی، یعنی جو انہوں نے کاسٹ کیا جس طرح بھی کیا، باقی ادروائز تو چیف جسٹس کے طور پر کوئی ان کا اختیار موجود نہیں ہے۔ تو یہ نظام جو ہے نا، اس میں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، سیدھی سیدھی بات ہے کہ عمران خان کو ریلیف عدالتوں سے نہیں ملے گا۔ یہ عدالتیں آج تک پاکستان میں کبھی یہ نہیں ہوا تھا کہ یا آپ اس کا نام تو عدالت عالیہ ہو، ہائی کورٹ ہو، اور اس کے پاس، اور پھر یہ ہے کہ ملک میں مارشل لا بھی نہ ہو۔ مارشل لا میں تو ایسا ہوتا تھا کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہے ان کو سسپینڈ کر دیا جاتا تھا۔ اب فنڈامنٹل رائٹس اگر سسپینڈ کر دیے جائیں تو عدالت جو ہے اس کے پاس، ہائی کورٹ کے پاس آرٹیکل 199 کے تحت اور سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 184(3) کے تحت اختیار جو ہے نا فنڈامنٹل رائٹ سے متعلق نہیں رہ جاتے۔ لیکن ابھی تک تو آئین بھی سسپینڈ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ نے جو صوبے میں یہ عملی طور پر یہ کام کر دیا کہ ایسے ججز بٹھا دیے ہیں کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ملاقات کی اجازت کے لیے آپ کو حکم جاری کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اپلیکیشن آپ جا کے سپرڈنٹ جیل کے پاس آرگیو کریں، سپرڈنٹ جیل کے پاس عدالت کر کے آرگیو کریں، اس کو کنونس کریں کہ جناب یہ ان کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے یا ان کا رائٹ ہے کہ منگل کو ملاقاتیں ہونی چاہیے، تو یہ ان کا اختیار۔ تو اس طرح کی عدالتیں کبھی بھی وہ نہیں کر سکتی، یعنی وہ جو کہتے ہیں آپ کے بھائی وہ اپنے عدالت اپنے تحکم کو، اپنے اختیار کو اس صورت میں بنوا سکتی ہے بذریعہ توہین عدالت کی کارروائی کے، جب وہ عدالت آلریڈی اپنا یعنی اپنے اختیار کو اس نے منوا لیا ہو اور اپنا اختیار وہ استعمال کر رہی ہو۔ یہ عدالتیں تو اپنے اختیارات سے محروم ہو چکی ہیں اور کمپرومائز ہیں سارے کے سارے۔ آپ اندازہ کریں کہ وفاقی آئینی عدالت جو ہے وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت وجود میں آئی ہے، یعنی جس نے آئینی فیصلے کرنے، آئینی معاملات طے کرنے، وہ آئین کے تحت نہیں آئی، وہ اس کو تو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت پرائم منسٹر کے کہنے پر پریزیڈنٹ نے ان کی نوٹیفیکیشن کی ہے۔ تو اس کے بعد کوئی توقع رہ جاتی ہے کہ وہ وفاقی آئینی عدالت جو ہے اچھا شاہ سر، یہ تو اچھا ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی ہیں، بیان بھی نہیں مل رہی، وکیل بھی نہیں مل رہے۔ شاہ محمود قریشی کا معاملہ کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں سر؟ 2.5 سال ہو گئے ہیں، ایک آدمی ہارٹ پیشنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں،
ان کو کس جرم کے اندر کیا ہوا ہے؟ کیا بغیر فیصلہ کیے اس طرح بند کر سکتے ہیں؟ اور پھر یاسمین راشد ہے، اعجاز چودھری ہے، باقی ہیں لوگ، یہ سارے بیچارے 70 75 80 سال کے لوگ ہیں، تو ان کا کیا پھر بنے گا؟ یہ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ انہیں بالکل کسی کو بھی عدالت سے کوئی توقع نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عدالت انصاف دینے والی ہوتی تو جو صاحب آپ کوئی نیچے، جو صاحب بہت نیچے ہو گئے ہیں، آپ بہت نیچے اچھا ہو گئے ہیں، کوئی تھوڑا سا اوپر ہو گئے. ہاں جی جی. کوئی ہاں جی. کیس اب دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ آپ ٹھیک ہے جی. کوئی کیس شاہ محمود قریشی کے خلاف نہیں ہے، یاسمین راشد کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے. یاسمین راشد کی وہ ویڈیو ریکارڈڈ ہے، آڈیو، کہ جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ 9 مئی کے مقدمات میں سے رکھا ہوا ہے نا، تو وہ کہہ رہی ہیں 9 مئی کو کہ اس کے اندر کور کمانڈر ہاؤس میں داخل نہیں ہونا آپ نے، اور اس خاتون کو جو کینسر کی سروائیور ہے اسے آپ نے مسلسل جیل میں رکھا ہوا ہے. اور اسی طرح باقی لوگ جو ہے بے قصور. آپ نے کبھی یہ دیکھا تھا کہ عدالت جو ہے وہ یعنی وہ بھی سول عدالت، یعنی مارشل لا کی عدالت نہ، ملٹری کورٹ نہ ہو، اور وہ کئی کی 10 15 سال کی سزا سب اپوزیشن لیڈروں کو جو دے دے، یعنی اور کوئی آگے سپریم کورٹ ہائی کورٹ جو ہے وہ کیس نہ لگائے. تو ایسی صورتحال میں یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف ان سے مل سکتا ہے، یا یہ لوگ جو سارے وہاں جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں ان کو کچھ نہیں مل سکتا. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا رجیم آیا ہے کہ جس کو نہ عورتوں کی پرواہ ہے، نہ بچوں کی پرواہ ہے، نہ ضعیفوں کی پرواہ ہے، نہ بیماروں کی پرواہ ہے، نہ کسی کی عمر کوئی ان کے نزدیک مسئلہ ہے، نہ یعنی آپ پھر دیکھیں کہ خواتین کے اوپر جو تشدد ہو رہا ہے وہ مرد پولیس کر رہی ہے. پنجاب کی مرد پولیس جو ہے وہ کھینچ رہی ہے عورتوں کو، احتجاج کرنے والوں کو، اور چھوٹا سا بچہ اگر کوئی ہاتھ میں پکڑ کے کھڑا ہے جھنڈا پی ٹی آئی کا تو اس کو جیل میں دے کے جا رہے ہیں، اور عدالت اس کو ریلیف نہیں دے سکتی. تو ایسی صورتحال تو میں سوائے یہ ہمارا اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے. اس میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، علماء کرام واعظ کرتے ہیں، جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جمع غفیر ہوتا ہے ہر مسجد میں، لوگ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. اور اس ملک کے اندر 25 کروڑ کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رجیم جو ہے یہ سب کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو اس طرح کر رہی ہے، تو کسی کا کوئی یہاں پر بگڑنے والا نہیں ہے. تو پھر یہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی میں پھر اس وقت کیا حالات ہوئے ہوں گے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ نہیں کھڑا، اور یعنی امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے، اور بالواسطہ طور پر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. تو اس طرح آپ اندازہ کریں کہ غزہ کے مسلمانوں پر، آپ تو اسلام کی یہاں بات کر رہے ہیں نا کہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں یہاں، غزہ کے مسلمانوں کو، غزہ کے مسلمان ہی تھے نا لوگ بیچارے، جن کو یعنی کتنے ہزار لوگوں کو مار دیا گیا، اور بچوں کو 75,000 اڑا کے دیا قریب. گیا، 70,000 کی، اور بچوں کو یعنی ڈیسیمیٹ کر دیا گیا. اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور کوئی ایک آواز نہیں اٹھی کہیں سے، اور جنہوں نے آواز اٹھانے کی کوشش کی ان پہ اسی طرح تشدد ہوا جس طرح اسرائیل میں احتجاج کرنے والوں کے خلاف. اسرائیل میں اگر کوئی فلسطین کے حق میں احتجاج کرتا تو اس کے خلاف جو کارروائی ہو رہی تھی اس سے زیادہ خوفناک کارروائی اسلامی جمہوریہ اس کی وجہ پاکستان میں ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے سر؟ اس کی وجہ ہمارے وہ مفادات ہے اور ہماری وہ ناسمجھی ہے. یعنی ناسمجھی اس حوالے سے کہ دنیا میں طاقت کا توازن بدل گیا ہے. امریکہ اب اس طرح کی سپر پاور نہیں رہ گیا جو اپنے لوگوں کو، اپنے الائز کو بچا سکے، ان کا تحفظ کر سکے، یا وہ جس طرح چاہے رجیم چینج کر سکے. امریکہ کے خلاف دنیا میں بہت ریزنٹمنٹ آ چکی ہے. طاقت کا توازن چائنا اور روس کے پاس چلا گیا ہے. ایران ان کا ایک اہم حصہ ہے ان دو قوتوں کا. ایسی صورتحال میں ہم صرف اس وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ یہ جو پائپ لائن تھی جو ایران سے نکل رہی تھی پاکستان تک آنی تھی، وہ منصوبہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ قائم ہے، لیکن وہ منصوبہ جو ہے وہ کایا کلپ ہو چکی ہے، ختم ہو چکا ہے. وہ اب نیا منصوبہ بن چکا ہے کہ جو براہ راست ایران سے چین تک جائے گی. تو وہ معاملہ جو براہ راست ہمارے تک آنے والی بات تھی، اس لیے کہ ہم کہیں بھی جب ہم اپنی مرضی سے روس سے تیل سستا نہیں دے سکتے،
रूस से गंदम सस्ती और तेल सस्ता देने की सजा में एक शख्स को हम जेल डाल देते हैं और उसके बाद घर वालों को मिलने नहीं देते, तो उसके बाद आप ये तवक्को करें कि किसी को इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इंसाफ मिल सकेगा, किसी के बुनियादी इंसानी हकूक महफूज रह सकेंगे। ई ख्याल अस्तो जनू अस्तो महाल, यानी थैंक यू ये वेरी मच सर। हमारा थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। आपने देखा कि अदालतों के मामलात, इमरान खान साहब के मामलात, और फिर ओवरऑल जो सिचुएशन है पाकिस्तान की कानूनी और आईनी अमूर के हवाले से अपनी मायराना राय दे रहे थे, तजिया दे रहे थे आरिफ चौधरी साहब।